کیا آپ کو بھی اپنے کام کل پر ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے اور آپ اپنی اس عادت پر دل ہی دل میں انتہائی پشیمانی اور گلٹ فیل کرتے ہیں؟ دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایسا ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اس کام کو کل کر لیں گے، جیسے کہ کل کا دن کوئی نیا دن ہوگا۔ ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ کل کے دن میں کچھ ایسی نئی بات ہوگی کہ ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور کل ہم ایک نئے انسان ہوں گے۔ آئیے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم بہت ہی سست ہیں، کاہل ہیں، غیر سنجیدہ ہیں یا پھر بہت نکمے۔ جب ہم خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اتنے کاہل واقع نہیں ہوئے اور ہم کاہلی اور سستی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم کام کیوں نہیں کر پاتے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر پاتے اور کام میں سستی کا شکار ہوتے ہیں؟ کام کو ٹالتے رہتے ہیں، کام میں تاخیر کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات ہمارے لیے بے حد پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا ہی ہم اس مسئلے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل یا غیر دلچسپ کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا کام ہمیں اس تکلیف سے بچاتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو کہ ہمیں فوری رزلٹ نہیں دیتا، جس میں ہمیں کوئی خوشی، کوئی دلچسپی یا تھرل کا احساس نہیں ہوئے، جو کرتے کرتے ہم بہت بور ہو چکے ہیں، یا پھر کوئی ایسا کام جو کہ ہمارے لیے نیا ہے اور ہم اسے کرنے کی مہارت نہیں رکھتے۔ اسے کرنے، سیکھنے یا سمجھنے کے لیے ہمیں بے حد توجہ اور توانائی درکار ہوا کرتی ہے، جیسا کہ کوئی نئی جگہ یا کوئی نئی مشینری جہاں ہم پرسکون یا فیملیئر محسوس نہیں کرتے۔ تو دراصل ہمارا دماغ ہمیں اس کام سے بچنے کا اشارہ دیتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں کچھ آپشنز دینے لگتا ہے کہ اگر اس وقت ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کچھ ایسا غلط یا برا نہیں ہوگا۔ یہ کام ہم کسی دوسرے وقت پر کر سکتے ہیں، ایسے وقت پر کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ باسہولت ہے۔ اس کی بجائے ہم کوئی دوسرا آرام دہ کام بھی چوز کر سکتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں دباؤ، بوریت یا ناکامی کا خوف محسوس کرواتا ہے۔ اگر ہم 1 کلومیٹر پیدل چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم چلے نہیں ہیں، ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے، لیکن ہمارا دماغ ہم سے کہنے لگے گا کہ تم تھک جاؤ گے، ابھی ہم چلے نہیں ہیں، ابھی ہم تھکے نہیں ہیں، تو ہمارا دماغ ہمیں چلنے سے پہلے ہی یہ بتانے لگے گا کہ ہم تھک جائیں گے۔ آئیے اس سستی کو ختم کرتے ہوئے کچھ پریکٹیکل سٹیپس کی طرف موو کیجئے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سستی ایک عادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جذباتی الجھن ہے۔ اگر آپ اپنی سستی کی وجہ جان چکے ہیں تو آپ پہلا قدم بڑھا چکے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے اور اس کے آگے کا راستہ بے حد آسان ہے۔ سستی کی وجہ کو سمجھیے، کاموں میں تاخیر کی وجہ کو سمجھیں اور بہانے مت بنائیں۔ خود پر رحم کیجئے اور فوراً حرکت میں آئیے۔ جیسے ہی آپ کو کوئی کام یاد آئے تو آپ صرف 5 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ویٹ کیجئے اور فوراً سے حرکت میں آئیے۔ اپنے کام کو چھوٹے حصوں میں بانٹ لیجئے یا پھر اپنے کام کو وقت کے مطابق تقسیم کیجئے۔ وقت میں تقسیم آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ کام میں اتنے ٹائم پر کروں گا، کہ مجھے 10 منٹ یہ کام کرنا ہے یا مجھے آدھا گھنٹہ یہ کام کرنا ہے۔ اتنے ٹائم میں آپ جتنا بھی کام کر سکیں وہ کر لیجئے۔ اور اگر آپ کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تو اس طرح سے کیجئے کہ اگر آپ ایک مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک پیراگراف لکھیے۔ ایک مضمون لکھنے کی بجائے ایک پیراگراف لکھنا بہت آسان ہے۔ ایک نشست میں آپ ایک پیراگراف لکھیں گے اور دوسری نشست میں آپ دوسرا پیراگراف لکھیں گے، اور ایسے آپ اپنا پورا مضمون نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ کمپلیٹ کر پائیں گے۔ کام کے دوران کسی دوسرے انجوائمنٹ کا سہارا مت لیجئے، جیسا کہ میوزک سننا، موبائل فون کو اپنے پاس رکھنا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی مدد سے ہم اپنے کاموں کو دلچسپ بنا پائیں گے اور زیادہ ٹائم اپنے کام کو دے پائیں گے، لیکن جب ہم ان چیزوں کے بغیر اپنا کام کریں گے، اپنے کام میں پوری طرح سے انوالو ہوں گے اور اسے دلچسپی اور مہارت سے کریں گے تو یقین کیجئے ہم اپنے کام کو انجوائے کرنے لگیں گے۔ کام کو انجوائے کیجئے، کام کے دوران میں انجوائمنٹ کو تلاش مت کیجئے۔ دوسری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں، اسے دلچسپی اور سلیقے سے کرتے ہیں، تو ہم یہ کام کرتے ہوئے اچھا محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کام خوشی دیتا ہے، راحت پہنچاتا ہے اور ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔
جب ہم اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے اپنا کام ختم کریں گے اور اپنا گول اچیو کریں گے تو ہمارا ذہن ایک وکٹری کو فیل کرے گا، یعنی کہ ایک فتح پا جانے کی خوشی۔ تو اس کے بعد ہمارا دماغ ہمیں کامیابی اور فتح کا یقین دلائے گا۔